الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان گزرنے کے بعد نمازیوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے مسجدوں کا رخ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ جہاں باقی نمازوں میں نمازیوں کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے، وہیں بالخصوص فجر کی نماز میں نمازیوں کی تعداد بہت ہی کم ہو گئی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جو الارم ہم نے ماہ رمضان میں سحری کے وقت اٹھنے کے لیے لگایا تھا، وہی الارم ماہ رمضان گزرنے کے بعد ہم فجر کی نماز کے وقت اٹھنے کے لیے لگا دیتے، مگر افسوس کہ مسجد مرثیہ خواں ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ فجر کی نماز نہ پڑھنے کے دینی، دنیاوی، اخروی کتنے زیادہ نقصانات ہیں، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث پاک ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو شیطان 3 گریں لگا دیتا ہے، 3 گرہ شیطان انسان پر لگا دیتا ہے، یعنی شیطان اسے اپنے چنگل کے اندر لے لیتا ہے، اپنے داؤ کے اندر لے لیتا ہے۔ تو وہ 3 گریں پھر کھلتی کیسے ہیں؟ ہمارے آقا نے ہمیں اس کا طریقہ بھی بتایا۔ فرمایا جب بندہ مومن صبح اٹھتا ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے، تو اٹھنے کے ساتھ ہی جب اپنے رب کا نام لیتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، یا سو کر جو اٹھنے کی دعا ہے وہ پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تو جو ہی بندہ مومن اٹھتا ہے اور اپنے رب کا نام لیتا ہے تو شیطان کی 1 گرہ کھل جاتی ہے، اور پھر فجر کی نماز کے لیے وضو کرتا ہے، تو جو ہی وضو مکمل کرتا ہے شیطان کی لگائی ہوئی دوسری گرہ بھی کھل جاتی، اور پھر بندہ مومن جب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے سنتیں پڑھتا ہے، اور سنتیں پڑھنے کے لیے جب نیت کرتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت شیطان کی لگائی ہوئی تیسری گرہ بھی کھل جاتی، گویا وہ شیطان کے چنگل سے پھر آزاد ہو جاتا ہے۔ جب صبح صبح شیطان کے چنگل سے وہ آزاد ہو جاتا ہے تو پھر خود سوچئے اس کا سارا دن کتنی برکتوں والا گزرتا ہوگا۔ اور جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے، وہ شیطان کی گرہ کے اندر رہتے ہیں، تو خود سوچئے جو شیطان کی گرہ کے اندر رہے اور سارا دن شیطان کی گرہ کے اندر گزار دے، پھر اس کا دن برکت والا کیسے ہو سکتا ہے؟ آج ہر شخص کا یہی رونا ہے کہ میرے کاروبار میں برکت نہیں، میرے کام میں برکت نہیں، میرے گھر میں برکت نہیں، میرے دسترخوان میں برکت نہیں۔ تو خود سوچئے جو فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے، شیطان کی گرہ کے اندر رہتے ہیں، پھر ان کا دن برکت والا کیسے گزر سکتا ہے؟ تو دوستان گرامی قدر، اگر آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، تو پھر فجر کی نماز کے وقت خود بھی اٹھیں اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں آئیں، اور اپنے اہل خانہ کو بھی اٹھائیں، گھر کے بچوں کو بھی نماز کے وقت اٹھائیں اور انہیں مصلوں پہ کھڑا کریں۔ جب آپ خود فجر کی نماز کے لیے مسجدوں میں آئیں گے اور آپ کے اہل خانہ گھروں میں مصلی بچھائیں گے اور فجر کی نماز پڑھیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں دینی اور اخروی برکتیں عطا فرمائے گا، وہیں اللہ تعالیٰ آپ کے دنیاوی معاملات کو بھی آسان فرمائے